محبتوں بھرے خدا کے محبتوں بھرے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ دعا آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ میاں بیوی ایک ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے آج خداوند کے حضور پیش کر دیں۔ خداوند آج آپ کی ساری خواہشیں سننے والا ہے اور ان ساری خواہشوں کا جواب دینے والا ہے۔ قدوس 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 خداوند زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو اور تیری تعریف ہو ان رات کے خوبصورت لمحات کے لیے۔ میں خداوند جی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، ساری برکتوں، ساری بخششوں کے لیے پیارے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، خاص کر اس گھڑی کے لیے جو ہے خداوند تو نے میری زندگی میں مجھے بخشی ہے کہ خداوند میں تیرے حضور میں موجود ہوں اور تیرے نام کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ موقع بخشنے کے لیے اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے۔ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے ان رات کے لمحات میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بے شک خداوند تو معاف کرنے والا خدا ہے، تو بخش دینے والا خدا ہے، تو عطا کرنے والا خدا ہے۔ میں آج اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اے خداوند میرے لیے وہی کر جس کو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سنیں کہ خداوند آج آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اے میرے بچے، تم بڑے ایمان کے ساتھ آج میرے حضور میں حاضر ہوئے ہو، تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا تمہارا ایمان ہے اس سے کہیں زیادہ میں تم پر رحم کروں گا، اس سے کہیں زیادہ میں تم پر اپنا فضل عنایت کروں گا۔ اے میری بیٹی، تمہارے دن بہت مشکل ہیں، تم بہت مشکل کے دور سے گزر رہی ہو، تمہاری بات کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ ہاں، جو لوگ تمہارے بہت قریب ہیں وہ بھی تمہاری بات کو نہیں سمجھتے، تم خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہو۔ غور سے میری بات سنو، آج تم کان لگاؤ اور غور کرو، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں آج رات تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں، تم اپنی تنہائیوں کو میرے ساتھ بانٹ سکتی ہو۔ جب تم دعا کرتی ہو تو میری بیٹی میں تمہاری ہر بات غور سے سنتا ہوں۔ تمہارا تھوڑا سا ایمان بھی میرے لیے بہت ہے، لیکن مجھ پر ایمان ضرور رکھنا اور پھر دیکھنا میں تمہاری زندگی میں وہ کام کروں گا جن کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ میری بیٹی ثابت قدم رہنا، میری بیٹی تم رونا مت، تم پریشان مت ہونا۔ تمہیں اولاد کا دکھ ہے تو وہ بھی ہوگی، تم دیکھو گی کہ میں نے تمہاری گود بھر دی ہے، تم میرے حضور شکر گزاری کرو گی، تم کہو گی کہ خدا نے تمہیں قیمتی چیز سے نوازا۔ ہاں، کیونکہ اولاد میری ہی طرف سے میراث ہے۔ تو میری بچی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں مجھ پر ایمان رکھنا ہوگا۔ میری بچی، ایمان ہی سے سارا نے سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی۔ پتہ ہے کیسے؟ تم جانتی ہو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ کیونکہ تم بھی ایسا کر سکتی ہو کہ تمہیں بھی حاملہ ہونے کی طاقت ملے۔ طاقت اسے اس لیے ملے کیونکہ اس نے اس کو سچا جانا جس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جس نے اس کو یقین دلایا تھا۔ تو میری بیٹی، تم یقین کرنا، تمہیں یقین کرنا ہوگا، تمہیں ایمان رکھنا ہوگا، اور وقت مقرر ہے تو میں یہ نعمت تمہیں دوں گا، میں یہ نعمت تمہیں ضرور دوں گا۔ میری بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ ایک مردہ سا آدمی تھا، زیادہ جان نہیں تھی اس کے جسم میں، لیکن اسی مردہ سے آدمی کو آسمان کے ستاروں کے برابر بڑی تعداد میں اور سمندر کی ریت کے برابر بے شمار اولاد ہوئی۔ میری بچی سن لو، میں تجھے برکتوں پر برکتیں عطا کروں گا۔ میرے بچوں سن لو، میں تمہیں برکتوں پر برکتیں عطا کروں گا، اور یقین کرو تمہاری اولاد جو اس دنیا میں آنے والی ہے میں اس کو بہت بڑھاؤں گا۔ میرے بچوں، تم آج پریشان ہو لیکن تم ہمیشہ پریشان نہیں رہو گے۔ یہ تھوڑی سی آزمائش ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، اسے گزار لو۔ میرے بچوں، میں نے تم کو ملایا تھا، میں نے تم کو ایک کیا تھا، میں نے تم دونوں کو جوڑا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو کوئی جدا نہ کرے۔ میں جانتا ہوں میرے بچوں، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لوگ تم دونوں کو تانے بھی دیتے ہیں۔ ہاں میرے بچوں،
ان کے دلوں میں تمہارے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی زبانوں میں تم دونوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچے، میرے بیٹے، آج تم میرے حضور میں اپنے آپ یہاں موجود نہیں ہوئے، تم دونوں میری مرضی سے یہاں موجود ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم میری حضوری میں جھکو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری حضوری میں آیا کرو، بالکل اسی طرح جس طرح آج تم دونوں بیٹھے ہو۔ تم اپنے دل کو صاف کر کے، دوسروں کو معاف کر کے میرے پاس ہر روز اسی طرح آیا کرو، اور پھر دیکھنا، تم تو جانتے ہو کہ میں وعدوں کا سچا خدا ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تم اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے میری اس بات پر غور کرو۔ ابراہیم نے بھی پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھ، تو نے مجھے پہلے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ جات میرا وارث ہوگا۔ تو میرے بچے، میں نے فرمایا تھا، میں خداوند نے فرمایا تھا، بلکہ میں نے اسے یہ واضح کر دیا تھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور اسے آسمان کے ستارے دکھا کر کہا تھا، دیکھ ان ستاروں کو اور گن، اگر تو ان کو گن سکتا ہے تیری اولاد بھی ایسے ہی ہوگی۔ لیکن میرے بچے، اس کے بعد وہ مجھ پر ایمان لایا اور میری باتوں کو سچ جانا، مجھ پر یقین کیا۔ میرے بچے، اس نے ایمان رکھا اور زیادہ نہ سہی، لیکن اگر رائی کے دانے کے جتنا بھی ایمان تیرے اندر موجود ہے تو تمہارے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر رائی کے دانے کے جتنا بھی ایمان بھی تمہارے اندر موجود ہے تو آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے آج وہ سب کچھ ہونے والا ہے جس کی خواہش لے کر تم آج اس دعا میں شامل ہوئے ہو۔ جب میں نے فرشتے کے ذریعے ابراہیم سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کوئی ان کو گن نہیں سکے گا، کیا تمہیں یاد ہے ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ اور کیا میری بیوی جو 90 برس کی ہے، کیا اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ لیکن میں قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آج تم میری آواز کو غور سے سنو، جب بھی تم میری آواز کو سنو تو میری آواز کو نظر انداز نہ کرو۔ آج بھی تمہیں کہیں نہ کہیں سے میری آہٹ سنائی دے گی، اسی فرشتے کی طرح جس کو میں نے ابراہیم کے پاس بھیجا ہے۔ میں کسی نہ کسی آہٹ کے ذریعے وہی آواز تمہیں بھیجوں گا، وہی احساس تمہیں بھیجوں گا، اور تمہارے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ اب تم بے اولاد نہیں رہو گے۔ بالکل میں تمہاری سنوں گا، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں۔ میری بچی، میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا۔ میرے بچے، میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا۔ جب میں تمہیں برکت دے دوں، جب میں تجھے اولاد سے نواز دوں، تو میرے بچوں یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کسی غیر معبود کے آگے جھکنے مت دینا، کسی غیر معبود کے پاس جانے مت دینا، کیونکہ میں خداوند تمہارا غیور خدا ہوں۔ اس لیے تم میرے مقدس نام کو ناپاک مت کرنا، اور اپنی اولاد کو ہمیشہ میرے سامنے جھکنے کی تربیت دینا، کیونکہ میں قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہوں۔ میں گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہوں، لیکن مجرم کو بری نہیں کروں گا، کیونکہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک دوں گا۔ اسی لیے تم دونوں خبردار رہنا اور اپنی اولاد کی میرے حکموں کے مطابق تربیت کرنا۔ میں نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے، میں نے تمہارے لیے سلامتی رکھی ہے، لیکن میرے بچوں، میرے حکموں کو مانا کرو، تاکہ تمہارے حکموں کو ماننے سے تمہارا اور تمہاری اولاد کا بھلا ہو۔ دیکھو میرے بچے، اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات سنو تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تم کو ملیں گی۔ غور سے سن لو، تم گھر میں بھی مبارک ہوگے اور باہر بھی۔ تمہاری اولاد اور تمہاری زمین کی پیداوار، تمہارا کاروبار، تمہارا سب کچھ مبارک ہوگا، اور تم اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگے اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگے۔ اے میرے بچے، تم میرے حضور میں حاضر ہوئے ہو، اگر تم میرے حکموں کو مانو اور میرے حضور یوں ہی دعا کرتے رہو، میرے حضور یوں ہی جھکتے رہو اور غیر معبودوں کے آگے جھکنے سے باز رہو، تو میں خداوند تمہارے دشمنوں کو جو تم پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلاؤں گا، جیت تمہاری ہوگی۔ اور جب تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ایک راستے سے آئیں گے، لیکن جب وہ بھاگیں گے تو 7 راستوں میں سے ہو کر بھاگیں گے، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور میرے بچے، تم جس کام میں ہاتھ ڈالو گے، میں ہر اس کام میں تم کو برکت دوں گا، میں اس ہر کام میں برکت کا حکم دوں گا۔ میری بیٹی، تم کیوں چپ ہو؟ میری بیٹی، تم کیوں خاموش ہو؟ آنکھوں کو بند رکھنا، اور میں تمہیں ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہاں، میں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ایمان کو اور مضبوط کروں، اور میں تمہیں وہ سب کچھ دوں
جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، وہ ساری برکت اور وہ ساری سلامتی جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، وہ میں تمہیں دینے والا ہوں۔ میری بات سنو، میری باتوں پر کان لگاؤ، ان باتوں کو نظر انداز مت کرنا۔ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، یہ تمہارے مجھ پر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، یہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اچھا چلو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم حنا کو جانتی ہو، جو الکانہ کی بیوی تھی؟ الکانہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن میں نے اسے بے اولاد رکھا تھا۔ میری بچی، جس طرح تمہیں ستایا جا رہا ہے، تم پر طنز کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس کی سوتن بھی اسے جلانے کے لیے جملے کسا کرتی تھی، اسے تانے دیا کرتی تھی، تنگ کیا کرتی تھی، اور حنا روتی رہتی تھی اور اکثر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ الکانہ اسے کہتا تھا، تم کیوں روتی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ جب وہ ہیکل میں تھے تو ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ یہاں سے تم غور کرنا، وہ دعا کر رہی تھی اور زار زار رو رہی تھی۔ وہ روتی رہی اور دعا کرتی رہی۔ ایلی کو بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی دعا کرنے کی کوئی آواز نہیں تھی، اس کے خدا سے بات کرنے کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس قدر مگن ہو کر دعا کی، اس قدر مگن ہو کر خدا سے بات کی کہ ایلی سمجھا، ایلی جو کہ کاہن تھا، وہ سمجھا کہ شاید وہ نشے میں ہے۔ آخرکار ایلی نے اس سے پوچھا، تم کب تک نشے میں رہو گی؟ حنا نے اسے جواب دیا، میں تو ایک غمگین عورت ہوں، میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، بس اپنا آپ خداوند کو دے دیا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیا ہے۔ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں جو نشے کرتی پھروں۔ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کی وجہ سے اس طرح دعا میں مگن تھی، اپنے خدا سے بات کرنے میں مگن تھی کہ تمہیں لگا کہ شاید میں نشے میں ہوں۔ بس اتنا ہی ہوا، بس یہی ہوا۔ اس نے ایمان رکھا، اس نے بھروسہ کیا، اس کے بعد اس کا چہرہ اداس نہیں رہا۔ میری بیٹی، میری بیٹی، اس کے بعد وہ دکھی نہیں رہی۔ میری بیٹی، تم بھی اداس ہونا چھوڑ دو۔ اداسی تمہارا حصہ نہیں ہے، دکھ تمہارا حصہ نہیں ہے۔ تم میرے آگے جھکی ہو، اب میں تمہارے سارے دکھ لے لوں گا، میں تمہارا سارا بوجھ اٹھا لوں گا، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا اور پھر اس اولاد کو برکت بھی دوں گا۔ اے میرے بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ آج بڑے ایمان کے ساتھ تم میرے سامنے حاضر ہو۔ تم اپنی امید مت چھوڑنا۔ یہ عورت جو تمہارے ساتھ اس وقت موجود ہے، یہ تمہارا جسم ہے، اس لیے جتنے دکھ میں یہ ہے، میں جانتا ہوں اتنا ہی دکھ تمہیں بھی ہے۔ لیکن میرے بچوں، اب یہ دکھ نہیں رہے گا، اب یہ مایوسی نہیں رہے گی۔ میرے بیٹے، کیا تم میرے بندے ایوب کو جانتے ہو؟ میں تمہارا بھی ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ چلو میں تم سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے ایوب کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، میرے بچے، میں نے اسے سب کچھ لے لیا تھا، لیکن پھر سب کچھ اسے واپس بھی کر دیا تھا، کیونکہ اس نے بہت صبر کیا۔ تمہیں بھی اسی طرح صبر کرنا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ ہاں، رات کو شاید رونا پڑے، لیکن صبح کو خوشی کی نوبت دیکھو گے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین منصوبہ بنا رکھا ہے اور یہ جلد پورا ہوگا اور تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے بچوں، یہاں تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ بلائے گئے ہو تاکہ میں تمہاری سنوں اور تمہیں برکت دوں، اپنے حصے کی برکت سمیٹو، اور جس طرح حنا پرسکون ہو گئی تھی، اسی طرح تم دونوں پرسکون ہو جاؤ، اور میں تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دینے والا ہوں۔ آمین۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور یہ دعا کرو، بولو، میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طوفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ اے خداوند میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ مل کر بولو، اے میرے پیارے خداوند، تیری مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی کوئی چٹان نہیں ہے۔ اے خداوند جو تیری مانند ہو، اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا ہے۔ زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے تھے وہ گھلتی جاتی ہے۔ خداوند مارتا ہے اور خداوند جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے،
وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا۔ خداوند زمین کے کنگالوں کا انصاف کرے گا، وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ مل کر بولیں، اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہم سے بات کی، تیرا شکر ہو ان لمحات کے لیے جو ہم نے تیرے ساتھ گزارے۔ بولیں، اے خداوند اب ہم اپنا آپ تجھے دیتے ہیں، اپنا سب کچھ تیرے حوالے کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری سن لی۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو نے ہماری سن لی ہے۔ آج ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔